کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کون سا مہینہ بھائی؟ میں نے کہا قرآن. اب رات بھی بتاؤ نا کس رات میں آئے ہو. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں نے کہا قرآن کریم لیلۃ القدر کی کیا خاص بات ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا لیلۃ القدر کا امتیاز یہ کہ اگر تم 1000 مہینے تک عبادت کرتے رہو تمہیں اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا لیلۃ القدر میں 2 نفل پڑھنے کا اجر ملے گا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. جواب مل رہے ہیں قرآن سے؟ دوستی ہو رہی ہے نا؟ اچھا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم نام بھی پتہ چل گیا، مقام بھی معلوم ہو گیا، زبان بھی معلوم ہو گئی، کس نے بھیجا یہ بھی پتہ چل گیا، کون لے کر آیا معلوم ہو گیا، مہینہ بھی بتا دیا آپ نے، رات بھی بتا دی آپ نے، ساری تفصیلات بتا دی قرآن آپ نے. اب ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا کس پر نازل ہوئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا نزل علی محمد. ہاں تھوڑے لوگوں نے درود پڑھا ہے، باقی پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں آج کل. اتنا اونچا درود پڑھنا چاہیے کہ یہ روڈ والی گاڑیاں رک جائیں کہ کوئی نبی کے عشاق بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ ہو. بھائی یہ آپ کا مائک جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک نہیں، شور کر رہا ہے درمیان میں، اس کو دیکھو. میں نے کہا قرآن کریم محمد کون ہے ذرا ان کا بھی تو تعارف کروائیے نا. قرآن کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ. میں نے کہا قرآن رسول تو اور بھی آئے ہیں دنیا میں، حضرت موسیٰ بھی رسول اللہ، حضرت عیسیٰ بھی رسول اللہ، حضرت داؤد بھی رسول اللہ. آپ وہاں سے چل کر یہاں تشریف لے آئیے. لیکن آپ لوگ نہیں، آپ میری طرف متوجہ ہیں. کسی کی اہانت نہیں کرنی، بے اکرامی نہیں کرنی، یوں اشارہ نہیں کرنا، منع ہے ایسے انگلی اٹھا کے کسی کو اشارہ کرنا، ایسے نہیں. آپ لوگ میری طرف میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، کیونکہ میری توجہ آپ کی طرف ہوگی، آپ میری زیارت کریں گے، میں آپ کی زیارت کروں گا. دوسری گزارش یہ ہے کہ شیطان نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو اس محفل میں آنے نہیں دینا، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے شیطان کا منہ کالا کر دیا اور محفل میں شرکت فرما لی. الحمدللہ. اب شیطان دوسرے طریقے سے حملہ کرے گا کہ مسلمانوں کو ایسے کام میں لگا دو کہ بیان تو سنیں لیکن توجہ قرآن حدیث کی طرف نہ ہو، توجہ موبائل کی طرف ہو. تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ناراض مت ہوں، موبائل کا ہمارے دینی محافل سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں. آپ مجھ سے بات سنیے، اللہ کرے میں دعا کرتا ہوں جو بات اللہ مجھ سے کہلوائے میرے بھی دل میں اتر جائے، آپ کے بھی دل میں اتر جائے. اور ویسے بھی آج جب میں آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے کیا بات کروں، کیونکہ سلہٹ میں میرا کافی آنا ہوا. کچھ عرصہ قبل میں آپ کے سوہانی گھاٹ میں آیا تھا، پھر کچھ دن قبل میں آپ کے گلاب گنج میں آیا تھا، اور ادھر مولوی بازار میں بھی آیا. ابھی آج آپ کے پاس موجود ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا گفتگو کروں، تو اچانک اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ آج اس محفل میں سلہٹ کے مسلمانوں کی قرآن سے دوستی کروانی ہے. بوجن ماشاءاللہ، یا ترجمہ کی ضرورت ہے؟ وہ جو پیچھے والے ہیں ان کو ضرورت ہے؟ اچھا چلو یہ بتاؤ جن کو اردو نہیں آ رہی وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں.
یہ آپ اپنی زبان میں پوچھیے حضرت. بھائی ذرا اردو بجن نا, ذرا اردو بجن نا, تو ہاتھ اٹھان, ذرا اردو بجن نا. قلیل ہے کہ آپ بعد میں خلاصہ کر دیجیے. ہم ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو یاد رکھیے, اس کائنات میں قرآن سے زیادہ با وفا دوست کوئی نہیں. دنیا کا ہر دوست کبھی نہ کبھی بے وفا ہو جاتا ہے. دنیا کا ہر رشتہ کبھی نہ کبھی چھوٹ جاتا ہے. صرف اللہ کا قرآن ہے جو نہ کبھی بے وفائی کرتا ہے نہ کبھی ساتھ چھوڑتا ہے. وہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے, اور حشر میں بھی ساتھ ہوگا انشاءاللہ. میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. آج کل سائنسی دور ہے. ہمارے موبائل کے اندر ایک ایپلیکیشن ہوتی ہے گوگل میپس کے نام سے. ہم نے جب کسی اجنبی جگہ جانا ہوتا ہے, کسی نئے مقام پر پہنچنا ہوتا ہے, تو ہم اپنی لوکیشن اس ایپ میں ڈالتے ہیں, اپنی منزل کا پتہ اس کو بتاتے ہیں, تو وہ سارا راستہ بنا کر دے دیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے, میں تو چونکہ سفر میں ہوتا ہوں روزانہ ہی استعمال کرتا ہوں, آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے نا, لیکن سلہٹ کے روشن ضمیروں بڑی عجیب بات ہے, کبھی کبھی یہ ایپ ہمیں بالکل صحیح منزل پر لے جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی یہ بدبخت ہمیں منزل سے بھٹکا کر غلط جگہ پر لے جاتی ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ تو یاد رکھنا یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ایپ ہے, کبھی آپ کو منزل پر پہنچاتی ہے, کبھی منزل سے ہٹاتی ہے, لیکن اللہ کا قرآن کبھی آپ کو منزل سے نہیں ہٹاتا. جب بھی آپ اس کی اقتدا کرو گے سیدھا جنت الفردوس لے کر جاتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے دوستی کی جائے, قرآن کو سمجھا جائے. یہ قرآن ہی ہے, یاد رکھنا, جو بکریاں چرانے والوں کو بادشاہ بناتا ہے. ہمارے ایک بہت اچھے شاعر ہیں پاکستان کے, ان کا نام ہے سید سلمان گیلانی. آج کل بہت بیمار ہیں, دل کا آپریشن ہوا ہے, تو آپ سب دعا کریں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ختم نبوت پر بہت ماشاءاللہ ان کے اشعار پوری دنیا میں مقبول ہیں. اللہ کی توحید, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, صحابہ کرام کی عظمت پر اللہ نے ان سے بہت خدمت لی ہے. انہوں نے کچھ تھوڑا سا کلام کہا ہے, اگرچہ ہے تو اردو میں, اگر کہیں مشکل لگے گا تو حضرت سے گزارش کروں گا ترجمہ کر دوں گا. فرمایا دیکھتے رہ گئے انہیں حیرت سے زمانے والے. جو قرآن سے وابستہ ہوئے نا صحابہ کرام, پھر اللہ نے ان کو کتنا بلند کیا کہ لوگ بھی ان کی عظمت کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے. دیکھتے رہ گئے انہیں حیرت سے زمانے والے, کہ حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے. میرے آقا کا یہ اعجاز محبت ہی تو ہے کہ ان پہ جان دینے لگے ان کو ستانے والے. اور بیویاں بیٹیاں پسران نوازے داماد سب ہیں بے مثل محمد کے گھرانے والے صلی اللہ. قرآن عزیز دوستو کمزوروں کو طاقتور بناتا ہے. قرآن شقاوت پسندوں کو سعادت مند بناتا ہے. قرآن اونٹ چرانے والوں کو امام الہدا بناتا ہے. اور یاد رکھیے یہ قرآن ہی ہے جو جہالت کو معرفت سے بدل دیتا ہے, جہنم کو جنت سے بدل دیتا ہے.
لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے دوستی کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ دوستی ہوگی کیسے؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، قرآن سے دوستی بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے انسان سے دوستی ہوتی۔ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں، اس کا مقام پوچھتے ہیں، اس کی آمد کا مقصد پوچھتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے پوچھتے ہیں، اس کی زبان کون سی ہے پوچھتے ہیں۔ یوں سوال جواب کرتے 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 وہ اجنبی آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ قرآن کریم سے دوستی کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ قرآن کریم سے گفتگو کریں، اس سے سوال کریں، اس کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کریں تاکہ وہ آپ کو ان مسائل کا حل بتائے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے آج تک قرآن سے دوستی نہیں کی، ہم اس کو ایک برکت کی کتاب سمجھتے ہیں، ایک ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، دوست نہیں مانتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں آج کی اس محفل میں ہماری جو تھوڑی سی ملاقات ہے، اس میں میری بھی قرآن سے دوستی ہو جائے، آپ کی بھی قرآن سے دوستی ہو جائے۔ آپ بھی یہ ارادہ کر کے بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ؟ میں نے قرآن کریم سے کچھ سوالات کیے، دوبارہ کرتا ہوں آپ سب کا نمائندہ بن کر۔ میں نے کہا قرآن کریم، ہمیں علماء نے آپ کا نام بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، والدین نے بھی بتایا، ہم یہ چاہتے ہیں آج آپ خود ہمیں اپنا نام بتاؤ کہ اپنار نام کی۔ قرآن کریم نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید۔ کیا نام بتایا قرآن نے؟ اونچا بولیے، زورے بولیے۔ میں نے کہا قرآن کریم آپ کا کام کیا ہے، کیوں آئے ہو دنیا میں؟ قرآن کریم نے فرمایا ھدی للمتقین۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے کہا میں تو سلہٹ کے نوجوانوں سے دوستی کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم کہاں سے آئے ہو، آپ کا مقام کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا فی لوح محفوظ۔ کہاں سے آیا بھائی؟ میں نے کہا قرآن کریم آپ کو بھیجا کس نے ہے دنیا میں؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ کس نے بھیجا؟ میں نے کہا قرآن کریم لے کر کون آیا ہے آپ کو دنیا میں؟ فرمایا نزل به الروح الامین۔ کون لایا؟ روح الامین کس کا لقب ہے؟ جبرائیل۔ میں نے کہا قرآن کریم کس زبان میں آئے ہو؟ میں تو اردو بولتا ہوں، یہ بنگلہ بولتے ہیں، کچھ انگریزی بولتے ہیں، کچھ فرینچ بولتے ہیں، کچھ جرمن بولتے ہیں، کچھ چائنیز بولتے ہیں، بہت ساری زبانیں دنیا میں ہیں۔ قرآن ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا کہ تم کس زبان میں آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا بلسان عربی مبین۔ میں کسی عام زبان میں نہیں آیا، میں تو اللہ اور رسول اللہ کی زبان عربی میں آیا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو، ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا۔ قرآن کریم نے فرمایا مہینہ بتاؤں کہ رات بتاؤں؟ میں نے کہا پہلے مہینہ بتائیے۔ قرآن